اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت اور فقیر مصطفیٰ جناب مخدوم محمود مسوار کی نظر کیمیا کے وجہ سے یہ پروگرام جاری وساری ہے۔ اپنا ناچیز کا کوئی یہ کمال نہیں ہے، یہ تو سارا کمال ہی مخدوم محمود مسوار کا ہے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق ہم ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے آ جاؤ اس رمضان کو گزار گئے ہیں، توحید کا بیان کر رہے ہیں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا دین ہی سارا توحید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی توحیدی وجود ہے اور وجودیہ تصور کے وہ بانی ہے اور پوری کائنات کے ولیوں کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ تو یہ سلسلہ توحید ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو حاصل کرنے اور ولایت کو حاصل کرنے کا عملی نمونہ ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ طیبہ مقدس وہ زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جو طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنایا، وہ طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اصحاب کو ملا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ایک سلسلہ ان سے چلتا ہے اور تین سلاسل پھر مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے چلتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کو توحید حاصل ہوئی، اور جس طریقے سے انہوں نے توحید حاصل کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب تھا، اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے نتیجے میں ان کو توحید حاصل ہوئی، اور پھر تابعین کو اصحاب کے ذات کے ساتھ ادب کے نتیجے میں، اور آج تک وہ ادب ان بندوں کا جاری ہے، اور ادب، محبت، تصور، امر، وفا، یہ ہیں وہ طریقت کے اصول جن پر ہم بحث کرتے ہیں۔ اور تمام اولیاء اللہ کی جو بکس ہیں وہ توحید کو حاصل کرنے کے لیے طریقت کے اصولوں پر بحث پر مبنی۔ تو آئیے حدیث جبریل کو کافی حد تک ہم پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں پھر اس کی مزید سال بار شرح اس کی جاری رہے گی۔ وہ تو شرح ایسی ہے کہ سال گزر جائے گا، حدیث جبریل کی شرح نہیں ملتی۔ اس حدیث کو سب سی حدیثوں کی ماں کہتے ہیں، وہ حدیث کہتے ہیں، اور ایک مختصر سی حدیث میں اسلام کا سارا خلاصہ سمری بیان ہو گئی کہ اسلام، ایمان، احسان اور پھر علامات کیا۔ تو آج کا جو خصوصی موضوع ہے، جو آج سے آئندہ دوسرے عشرہ رمضان مبارک میں ہمارا جاری ساری ہوگا، وہ ہے تعلیم تصوف اور وجود تصوف، کہ تصوف کی تعلیمات کیا ہے اور تصوف کا وجود کیا ہے، تعلیمات کیسے حاصل ہوتی ہے اور وجود تصوف کا کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک بار پھر غار حرا کی زندگی، اور جو غار حرا میں
جو چراغ مصطفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائے، آج بھی انہیں چراغوں کو جلایا جائے کو وہ تصوف کا معیار یعنی وجود تصوف حاصل ہوتا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک 40 جیسے روایات ملتی ہیں غار حرا میں دنیا سے کٹ کر، جیسے مخدوم محمود نسوار کا قول ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی کی ہو جاؤ، یہ طرح سے رسول پاک کی لائف ہے، حیات ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا رمضان المبارک کو قرانے رمضان المبارک کے آداب کا ان کا جو اسلوب تھا وہ محمدی اسلوب تھا، اسی کو آگے کلندروں نے اپنایا ہے اور اسی اسلوب کو پیر مسوار کلندر نے اپنایا ہے اور ساری دنیا سے کٹ کے ہو جانے کا ہمیں درس دیا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی غار حرا میں نقاب فرماتے اور چلا کشی کرتے۔ اب وہ تو سب سے پہلے نبی بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے پہلے ولی بھی تھے اور ہیں، تھے نہیں ہیں، رہیں گے۔ مولانا رومی کلندر نے اپنی مثنوی رومی میں بیان یہ کیا ہے کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اور جب اس نبی پر پھر وحی آتی ہے تو پھر وہ اعلان نبوت کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سارے نبی پہلے یعنی نبی بھی وہ تھے، روز اول سے نبی تھے، لیکن روز اول سے وہ ولی بھی تھے۔ سارے نبیوں میں نور ولایت بھی تھا اور نور الہ بھی تھا۔ تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی شان نبیوں میں ظاہر ہوئی اور نبیوں کی شان نبیوں کے ولیوں میں ظاہر ہوئی۔ تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ نور ولایت بھی ان کے پاس تھا، نور نبوت بھی ان کے پاس تھا، دونوں نوروں سے نبوت وہ بنی تھی، اور سارے نبیوں کو اللہ نے ولی عطا کی اور سارے نبیوں میں اللہ کی شان ظاہر ہوئی اور سارے ولیوں میں نبی کی شان ظاہر ہوئی۔ جو ولی جو نبی تھے وہ تو وجود نبوت بھی تھے، وجود تصوف بھی تھے، ان کا وجود مبارک ہی تھا جن میں نور الہ بھی تھا، نور ولایت بھی تھا، اور کائنات کے سب سے بڑے نبی اور کائنات کے سب سے پہلے نبی اور کائنات کے سب سے بڑے ولی اور کائنات کے سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتمی نبوت، نبی آخر الزمان اور محبوب پاک خدا، نبی محترم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہزاروں سلام ہوں، ہزاروں دور ہوں، لاکھوں سلام ہوں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کی امت میں شامل ہے اور ان سے پاک مہینہ رمضان مبارک میں ہم یہ محافل کر رہے ہیں۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے، اور سارے نبی جو ہیں وہ وجود تصوف ہوتے ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجود نبوت بھی تھے، وجود تصوف بھی تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اگر بندہ اس شیطان کو ختم کر دے اور اس کے دل میں رحمان آ جائے تو وہ بندہ وجود تصوف ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بکس میں بیان ہے، اس پر سینکڑوں ہزاروں علماء کے خطاب ہیں، کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اور جو کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مخدوم بن مسوار جو سمجھاتے ہیں ہمیں یا ہمیں سمجھاتا ہے
اور جہاں تک ہم سمجھنے کے قابل ہوئے تو وہ فرماتے ہیں وجود تصوف ایک الگ علم تصوف علم تصوف ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور علم تصوف میں حاصل کر کے کوئی علم کا سمندر بن سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، ممکن ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، علم حاصل کیا جائے، پڑھا جائے، ادارے کسی یونیورسٹی سے، کسی ادارے سے، کسی مسرت جامعہ سے، کوئی مسرت اساتذہ ہوں، روحانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، تو ان سے علم روحانی مل جاتا ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بندہ پڑھ کر علم کی حد تک جان جاتا ہے، لیکن اس کا وجود صوفی نہیں بنتا۔ یہ ہے وہ راز جو غار خلاف راز ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عقل بیچاری سر پر بیٹھی رہی وچ دلیلا رجی پر اعظم کسے کلندر باجو بچری رمز نہ بجی، رمز اس نے بوجھی جو وجود مصطفیٰ بنا، اور اس وجود مصطفیٰ کا کوئی طالب بنا، اور وہ مرید بنا، اور مراد تک پہنچا، اور اسی نے فالو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مبارکہ کا، غار حرا کی زندگی کا۔ تو جو غار حرا کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک غار حرا میں بیٹھ کر جو چراغ مصطفی جلائے، وہ چراغ یہ ہے، وہ ہے ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ، کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ان کا تو نفس پاک کا پاک تھا، وہ تو نور خدا تھی، لیکن وہ غار حرا میں جانا یہ ہمارے لیے تھا، ہمارے وہ شیخ ہیں، پیر ہے، رہنما ہے، اور انہی سے ساری شیوخ نے روشنی لی ہے، اور درجہ بدرجہ وہ شیوخ کے ذریعے روشنی ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہ اسپرچل سائنس ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ساری چیزیں کٹ کے اللہ کا ہو جانا، یعنی یہ چراغ جلانے ہے، اللہ کے نام کا ذکر اور فکر۔ فکر سے مراد یہ ہے تصور، تصور شیخ، تصور مرشد، تصور پیر، تصور حاجی رہنما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات، اس میں اللہ ذات، اللہ ہو کے تصور میں رہتے، اور تصور میں اس میں اللہ ذات کو رکھ کر تصور میں گم ہو کر اللہ کے، اور وہ کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے، اور ساتھ فکر کر، یعنی علاج تصور اللہ پر۔ پھر جب ذکر مکمل ہوا تو پھر انہوں نے مراقبہ کیا، جسے میڈیٹیشن کہتے ہیں، یعنی گردن جھکا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سینے بند اپنے مبارک قلب، نورانی قلب پر اللہ کا اسم لکھ کر مراقبہ کرو۔ وہ مراقبہ سمان سلاسل میں مراقبہ نور ہے، مراقبہ فنا ہے، وہ مختلف صوفیاء جس حد تک وہ سمجھے انہوں نے مراقبے کی اپنے مرشد کے ذریعے لوگوں کو کروائے، اور چونکہ وہ سارا کانسیپٹ راہ کا ناری مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو ملا اور انہوں نے اپنایا، تو جو محمدی میتھڈ تھا وجود تصور بننے کا، جو محمدی طریقہ تھا، جب اصحاب کو ملا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، اور لوگوں کو ملا، اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، تو جب علی شیر خدا کو وہ ملا تو جو ابوبکر صدیق سرکار رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، وہ نقش بندیہ سلسلے کے نام سے اس وجود تصوف کو نقش بندیہ وجود کہتے ہیں۔
جو حیدریہ حسینیہ کلندریہ وجود ہے وہ علی اور مرتضیٰ کربلا وجود قریب کا تھا، اور انہوں نے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنایا، اور رسول پاک نے فرمایا بے شک آپ شیر خدا ہے، بہت ٹائٹل ہے آپ کا، بہت القابات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، لیکن میرے وجود ایک سبق کو مان کر میری مریدی میں رہ کر اپنا وجود آپ برقرار رکھ سکیں گے اور آپ سے آگے لوگوں کے وجود بنیں گے، تو میری مریدی پر، میرے مرید ہونے پر، میرے مرید رہنے پر مجھ سے محبت، ادب، تصور، امر، وفا کی شرائط آپ پورے کرتے رہیں گے، میری غلامی میں، میری مریدی میں رہیں گے، تو آپ کو یہ سارے منصب آپ کے چمکتے رہیں۔ یہ پچھلے بیسس میں مولانا روم کی مثنوی سے ہم بیان کر آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو اپنے اصحاب کو گل بنا دیا، اور یہی موجودہ کامل کی تعریف یہی ہے کہ گل بنا دیتا ہے کانٹے کو وہ، اور خدا سے ملا دیتا ہے وہ، یعنی کانٹے کی طرح بندہ ہو تو مرشد اور وجود تصور کو بندہ اگر جا لے تو وہ وجود بندے کو دوسرا وجود دے کر اس کو پھول بنا دیتا ہے، جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے اور آگے صحابہ کو انہوں نے بنایا اور سب کو ہی خدا سے ملایا، سب کو خدا کا دیدار کرایا، سب کو توحیدی بنایا، سب کو روشن ستارے بنایا۔ یہی تو وجہ فرمایا سارے میرے اصحاب روشن ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے تم خدا تک پہنچو۔ اسی طرح جتنے ہی رسول پاک کے ولی ہیں کہ کوئی سلسلے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ نقش بندیہ ہے، چشتیہ ہے، سور بندیہ، قادریہ، کلندریہ ہے، اور جو اپنے اپنے مرشد ہاتھی کے ذریعے وجود تصوف بن چکے ہیں، اللہ کا دیدار میں ہو چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ Allah who, 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 Allah who. ذکر ہو
ہوں 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 اب سانس کے ساتھ ریئل وائس آف گاڈ سانس کو لمبا اندر کھینچے پیٹ میں دم کریں اب سے دم کریں اور یوں سمجھے کہ میرے دل سے میرے قلب سے اللہ کے پیاری نورانی آواز آ رہی ہے اور لمبی سانس کے ساتھ وہ کرتے جائیں جب سانس ختم ہوگا تو جو پیٹ میں دم کیا ساتھ ہی ذکر وہ مکمل ہو جائے گا یہ تھا اسراف آگے 5 الفاظ ذکر خفی 5 الفاظ یہ بہت ہی کمال کا ذکر ہے اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے افضل عبادت ذکر خفی دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے ذکر خفی 5 الفاظ سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا سانس اس کا زبان بولی کر کے تعلق کے ساتھ لگا دیتے ہیں لمبا سانس کھینچے تو یہ تصور میں یہ اللہ پڑا ہے اور سائنس باہر نکالے تو خوب یہ دل میں اللہ لکھا گیا اور یہاں پیشانی پر وہ لکھی گئی ہے
ایسا دو کرتے ہیں بڑھاتے ہیں. اب سے دم سانس کو چلو کے نبض پر ہاتھ رکھیں. پہلی دھڑکن پر اللہ, اس کو اب سے دم ذکر قلبی بھی کہتے ہیں, بہت کمال کا ذکر. سانس کو کھلے تو سے چھوڑ جائے. یہ ذکر ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں پاس سے پاس. تو یہ تو سارے یہ وہ غارے آگے التا ہے. سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اولیاء کو صوفیاء کو ملا, اسپرچل سائنس ہے. ان اذکار سے قلب پاک ہو جاتا ہے. دل میں جو 360 بت وہ جم جاتے ہیں. تو جب بندہ وجود تصوف مل جائے, اس وجود تصوف کے بتائے ہوئے اجازت کے ساتھ کرتا ہے, اس کی نگرانی میں کرتا ہے, تو یہ بت جلتے ہیں, دھواں نہیں اٹھتا. اگر خود کی کرتا ہے بندہ تو آگ جلدی دھواں اٹھتا ہے, لیکن وہ بندے کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے. وہ بندہ شیطان کی بہکاوے میں آ کر تصوف کا اور وجود تصوف کا منکر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کتابوں ہی کو بنا رہنما, کتابوں ہی کو پیر, کوئی قرآن کو پیر بنا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے میرا ادارہ جو ہے وہ مرشد ہے, کوئی کہتا ہے قرآن مرشد ہے, کوئی کہتا ہے کتابیں مرشد. نہ قرآن تو مرشد سے ہی پڑھا جاتا ہے, علمی ادارے سے حاصل کیا جاتا ہے, لیکن مرشد وجود مصطفیٰ ہے. اور اس وجود سے جو آگے مرشد بنے وہ علی المرتضیٰ ہے, حسنین کریمین ہے, 12 امام ہیں, اور پھر جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معین الدین چشتی میری ہے, خواجہ قطب الدین بختیار ہے, اور بابا فرید الدین مسعود گنج چکر ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, سیدنا بابا جی شاہ کی ہے. اور موجودہ دور میں وجود تصوف کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ ہے مخدوم محمود مسوا کلندر, جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں, جن کے قلم میں اللہ ظاہر ہو چکے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں میرے من میں جو بس اللہ نے, میری ہو گئی بات اللہ نے, پڑی دل میں چمک ولڑی ہے, میرا دل ہن عرش میں اللہ نے, میں الگ نہیں تو الگ نہیں, یہ گل سمجھدا جگ نہیں, دل دی دنیا فقیر لٹتا ہے, بس ضرور ہے ٹھگ نہیں. تو وجود تصوف کا نمونہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ ہے مخدوم محمود مسوا کلندر. جہاں جس بندے کے قلب میں اللہ غائب ہوتا ہے وہیں رسول پاک ہوتے ہیں. جو بندہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ رسول پاک تک پہنچ جاتا ہے, تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے جو میری دین ہے وہ ایسے لوگوں سے بچے جو قرآن پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہی مرشد ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں ہمارا ادارہ, آج کوئی ایسا علماء بھی ہے کہتے ہیں کہ جو ہم نے ادارہ بنایا جو دین پڑھا رہے ہیں یہی مرشد کا کام دیتا ہے. بھائی نہیں, مرشد رسول پاک ہے, وجود ان کا مرشد ہے. اور اس مرشد کو اس وجود کو جس نے حاصل کیا وہ تمام صحابہ تھے, اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کلندران نے اخذ کیا. تو یہ ہمارے اسلام کی تاریخ ہے. کوئی کتابیں 100-200 کتابیں لکھ کر
تو آج تم اس کو یہ رہنمائی نہ کر دے کہ میری کتابیں ہدایت ہے اور میرا ادارہ ہدایت ہے. یہ ایسا بندہ خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھا اور نہ وہ آگے اس نے سمجھانا کیا ہے. بھائی مرشد رسول پاک ہے، ان سے آگے ان کا جو ان 3 درجے تمام صوفیاء اولیاء اللہ نے نہیں کہا کہ ہماری کتابیں راستہ ہے، ہمارے مدرسے راستے ہیں. سب نے کہا ہمارا وجود راستہ. اور بابا سیدنا رسول شاہ حقی سے میں نے سوال پوچھا تو نے کہا نہیں، جو شخص کہتا ہے کتابیں مرشد ہے وہ بھول میں ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھا، وہ اس کے دل خمار ہے، دھواں اس کے دماغ میں، وہ اپنی کتابوں کو ہی ہدایت بنا بیٹھا، اپنے ادارے کو بنا بیٹھا. تو خدا رہا بچے ایسے لوگوں سے بچے جو 4 کتابیں تو لکھ لیتے ہیں اور نہ خود تک پہنچے ہوتے ہیں، نہ رسول پاک تک، نہ خدا تک، اور نہ آگے جب سوال بندہ کوئی کرے تو کہتے ہیں ہماری جگہ کتابیں پڑھے تو نہیں. کامل مرشد اور وجود مصطفیٰ، وجود مرشد وہ ہوتا ہے جو ایک جس کے پاس بندہ جائے وہ ایک لمحہ میں وہ اٹھا کر رسول پاک کی بارگاہ میں پھینک دے، رسول پاک کا دیدار کرے. کوئی علم والا نہیں کر سکتا، کسی کی کتاب نہیں کر سکتی، کسی کا ادارہ نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے تو وہ مخدوم محمد ہے. آئیے ان کی آپ کتابیں جن کا تعارف آگے کرائیں گے. اسرار مستوار ہے، میرے منور شاہ قلندر ہے، مکین دل ہے، شاعری کی کتابیں نیٹ پر موجود ہے. ان کتابوں کو پڑھیں اور پڑھ کر پھر علم تصوف پڑھنا دیکھنا صرف تصوف سے نہیں ہوتا. رسول پاک کی لائف ہے 40 سال ہمارے آرام میں وہ وجود تصوف کے لیے تھا. یہ علماء اس کو نہ بیان کریں، اس پر نہ چلے تو ان کی ہم تو اس راستے پر چلے ہیں. اور بابا جی رسول شاہ صاحب کے ذریعے رسول پاک کے انہوں نے بھی دیدار کرایا، مسوان نے بھی کرایا. ہم ان کو مانتے ہیں، وہ وجود تصوف ہے. اور بابا جی رسول شاہ حقی کا وجود بھی وجود تصوف ہے، اور مخدوم محمود مسوار قلندر کا بھی ہے. وہ وجود صوفیانہ ہے جس میں جن کے قلم میں خدا اور مصطفیٰ کا نور بھی ہے، ذات بھی ہے. اور ان سے محبت سے صبر کر کے ہم مرنے سے پہلے رسول پاک کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، خدا کا بھی. تو اس طرف آئیے، اس بچے کی طرف آئیے اور کتابوں کے چکروں میں نہ پڑے. مولانا روم نے بھی کہا تھا سب کتابوں سب برقرار نار کن روئے دل رات جان میں دیدار کن. ہم مولانا روم کو سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا مولانا روم کو سمجھ رہی ہے. مولانا رومی وہ عالم تھے جنہوں نے کتابیں جلائی اور خود کو شاہ سید قلندر کے حوالے دیا. ہم نے بھی کتاب والے کا کتابوں والے کا فتویٰ اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، کتابیں جلا نہیں ہے. اب وہ کوئی کتابوں والا ہمیں اپنی کتابوں کا حوالہ دے کر نہ کہے کہ میری کتابیں یہ میرا ادارہ ہی ہے. ادارہ نہ کتابیں مرشد نہیں ہے، مرشد موضوع مسئلہ ہے. اس طرح آئے اور وہاں اللہ کا دیدار اور رسول پاک کا دیدار کرنا ہے. علامہ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان وہ ہے جس کے دل میں اللہ رسول کی دیدار کی خواہش ہے، اور جو اللہ رسول کا دیدار کرا دے وہ مرشد ہے، وہ حقی ہے، وہ رہنما ہے، اس کی کتاب اس ہے. تو اصل کی طرف آئے، کتابوں کے چکر میں نہ پڑے، نہ کسی کے مدرسے یا ادارے کے چکر میں پڑ جائیں. آپ مسوار کے چکر میں پڑے، وجود تصوف کو ان کی کتابیں پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو دیکھیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کے سے ذکر لیں، اس میں آزاد لیں، اس میں اعظم لیں، وہ پڑھیں، اپنا دل روشن کریں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ علم تصوف اور ہے، وجود تصوف ہے. جو علم تصوف بیان کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہی نہیں. یہ بابا جی رسول شاہ صاحب کا فتویٰ اور یہ مخدوم محمد مسوار کا قول ہے. وجود تصوف کے لیے رسول پاک کی غار ہوا کی زندگی گزارنی ہے. اس پر ہم اپنا سیرا سمیر کریں گے. اور تمام اولیاء اللہ جو ہے انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری کتابیں روشنی راستہ ہیں. کہاں ہاں ہماری کتابیں ہیں، روشنی کا کام دیتی ہیں، مرشد کی تعلیم دیتی ہیں. حضرت سلطان بہو نے کہا کہ میری کتابیں مرشد کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی ان کتابوں کو پڑھو گے مرشد کی حاکمیت کو پتہ چلے گا. مرشد تک جاؤ گے تو مرشد پڑھو گے، وجود سے سبق پڑھو گے. امت کے رہنما میں کتابوں والا اور مدرسوں والا امت کا رہنما نہیں بن سکتا. رہنما وہی ہوتا ہے جو خود کو پکلا دے
اس کی ختم ہو جائے، اس کا دل زندہ ہو جائے، دل میں نور خدا چمک اٹھے، اسے خدا کا دیدار ہو جائے، وہ مومن ہو جائے، وہ رسول اللہ پاک کے دین کا میراث کا مالک ہے، اور اس کی پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، لوگ مومن کے بعد دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، کتابوں والے کے پاس نہیں رہتے۔ کتاب والا روشنی بتا سکتا ہے، حوالہ دے سکتا ہے، لیکن بندے کو مصطفیٰ خدا سے ملا نہیں سکتا۔ وجود تصوف ہی ملا۔ آئیے رسول پاک کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اسپرچوئل سائنس میٹا فزکس دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے، کھلی دعوت ہے، مخدوم محمود مسواک کے اندر موجود ہے، وہ چکوال شریف ان کی درگاہ ہے، لاکین ان کا فیض یافتہ خلیفہ درجہ رکھتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ 1 سال پورا اگر تو بھی لیکچر ہم دیں گے، اور ساری اسلامی تاریخ کے حوالوں سے آپ کو بتائیں گے کہ وجود تصوف اور ہے علم سے، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے کسی کلندر کی نظر سے پیدا۔ الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حکیم، یا اللہ، میں بن کو اپنی بارگاہ میں حضور قبول فرما، اس کا جواب تیری بار میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول فرما، اور آقا نامدار کے وسیلہ کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ تمام اصحاب کی بارگاہ، مولا علی کرم اللہ وجوہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول فرما، اور یا اللہ تمام وجود تصوف جو صحاب گزرے ہیں ان پر، تابعین تبع تابعین، اولیاء کبار، جناب غوث اعظم داتا گنج بخش علی وجی، خواجہ معین الچشتی، شیخ حمزہ مخدومی آپ مخدومی، محبوبی کشمیری حضرت بابا داؤد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمۃ اللہ علیہ، جناب سینہ رسول شاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر ہمارے سینہ شباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی شاہ کلندر، غوث علی شاہ کلندر، جتنے بھی کلندر تھے وجود تصوف، یا اللہ ان کی ارواح کو بخشے، اپنے والدین کی روحوں کو بخشے، میں والدہ صبح والدہ جتنے بھی حاضرین و سامعین حاضرین ان کے سب کے والدین کی روح کو بخشے، یا اللہ اس وجود تصوف کے مخدوم سوار کے وسیلے کے ساتھ، اور سارے ہمارے سلاسل کے جو صوفیات تھے جو وجود تصوف تھے، یا اللہ سب کو ارواح کو بخشتے ہیں، یا اللہ، اور ہمیں محفوظ مسوار کی نظر سے ان کی نظر عطا فرما، ہمارے قلوب کو روشن فرما، دلوں کو روشن فرما، بیماریوں کو دور فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں ان سے بیماریوں سے نجات فرما، جو دلی خواہش نیک ہے پوری فرما، اس رمضان مبارک کے باق مہینہ میں ہمیں صحیح معلوم ہے اللہ ساری سے کٹ کے اللہ کو جانے کے مسوار کے فیصلے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے گھروں پر جادو جنتر منتر دور فرما، سب کی نکی خواہشیں میری پوری فرما، سب کو ان اذکار کو کرنے کی توفیق عطا، آمین۔